بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اس مہینے کو خصوصاً واقعہ کربلا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظیم شہادت کی وجہ سے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اہل اسلام امام حسین اور اہل بیت سے محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن اس محبت کے اظہار میں شریعت اسلامیہ کی حدود اور تعلیمات کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ افسوس کے وقت گزرنے کے ساتھ محرم الحرام میں بعض ایسے رسومات اور بدعات رائج ہو گئیں جن کی بنیاد قرآن و سنت میں نہیں ملتی۔ بدعت کا معنی ہے دین میں ایسی نئی بات ایجاد کرنا جس کی اصل قرآن و سنت میں موجود نہ ہو اور اسے ثواب یا عبادت سمجھ کر اختیار کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، دین میں نئی نئی باتوں سے بچو کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ لہٰذا محرم ہو یا کوئی اور مہینہ، دین میں ایسے عبادات اور رسومات شامل کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو جائز نہیں۔ بعض لوگ محرم میں غم کے اظہار کے لیے سینہ کوبی، نوحہ خوانی، چیخ پکار اور خود کو زخمی کرنے جیسے اعمال کرتے ہیں۔ اسلام نے اس کی سخت ممانعت فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کے طریقے سے پکارے۔ لہٰذا غم کا اظہار شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے، نہ کہ ایسے اعمال کے ذریعے جن سے جسم کو نقصان پہنچے۔ بعض علاقوں میں تعزیے بنائے جاتے ہیں، ان کی تعظیم کی جاتی ہے اور جلوس نکالے جاتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین اور ائمہ اہل بیت سے اس قسم کی کوئی رسم ثابت نہیں۔ عبادت اور ثواب کی نیت سے ایسے طریقے اختیار کرنا جن کی اصل شریعت میں نہ ہو بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ بعض لوگ زنجیروں، چھریوں یا دیگر اشیاء سے اپنے جسم کو زخمی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ دوسری جگہ فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اسی لیے اپنے جسم کو نقصان پہنچانا شرعاً جائز نہیں۔ بعض لوگ پورے محرم کو شوق کا مہینہ سمجھتے ہیں، خوشی کے کام، نکاح اور دیگر جائز امور کو ترک کر دیتے ہیں۔ شریعت میں ایسے کوئی پابندی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، صحابہ کرام سے یہ ثابت نہیں کہ وہ محرم کے پورے مہینے کو شوق کا مہینہ قرار دیے ہوں۔